Parliament is the voice of the people. The voice cannot be silenced. It will not be. We must protest the Parliament from new forms of assaults. We will. یہ ہمیں باعث اطمینان ہے کہ موجودہ جمہوری حکومت نے وطن عزیز میں سیاسی، معاشی اور معاشرتی ترقی کے لیے کئی اہم اہداف حاصل کیے ہیں۔ ماضی کی غلطیوں میں ہم سب حصہ دار ہیں، کچھ کم اور کچھ زیادہ۔ ماضی کا ماتم کرتے رہنے سے آج تک کسی قوم نے ترقی نہیں کی۔ منزل پانے کے لیے آگے دیکھنا ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرے تمام ویورز کو، تمام پاکستانیوں کو آج کا یہ آزادی کا دن بہت بہت مبارک ہو، اور اللہ کرے کہ ہم ایسی بابرکت مہینے میں کرنے والی دعائیں ہماری قبول ہوں، اور ہم ایسے آزادی کے بہت سارے سال دیکھیں، یعنی کہ ہم کیا، ہمارے بعد ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ شاد و آباد رہیں، اور پاکستان زندہ باد کے نعرے ہمیشہ گونجتے رہیں۔ کبھی ہمت نہ ہارو، اور یہ بات تو طے ہے کہ پاکستانی قوم اگر اکٹھی ہو جائے اور ڈٹ جائے تو کسی بھی محاذ پر وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتی، اور ہم نے یہی دیکھا ہے جب بھی پاکستان میں کوئی مصیبت آئی ہے۔ اور یہاں میں ذکر کرنا چاہوں گی جیسے کہ زلزلہ تھا یا جیسے کہ سیلاب تھے، اس میں پاکستانی قوم نے جو جذبہ دکھایا اپنے ہم وطنوں کے لیے، اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال کچھ تلخ سچائیاں بھی ہمارے سامنے ہیں، وہ یہ ہے کہ ان 66 ایئرز آف انڈیپینڈنس میں آج پاکستان کی شناخت کیا ہے۔ کل جو چیف آف دی آرمی اسٹاف نے 2-3 باتیں کی اہم، انہوں نے کہا کہ آج پاکستان کا اگر سب سے بڑا کوئی چیلنج ہے تو وہ یہ ہے کہ ہماری نیشنل انٹیگریٹی جو ہے وہ آج نشانے پر لگی ہوئی ہے، اور سب سے بڑا اس وقت کا المیہ یہ ہے کہ پاکستانی ہم سب جو ہیں وہ بٹے ہوئے ہیں۔ یعنی کہ آج ہم کسی بھی طرح پولیٹیکلی، ایتھنکلی ڈیوائیڈڈ ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ پچھلی باتوں کا ماتم کرنے سے کوئی قومیں آگے نہیں بڑھتی، غلطیاں سب نے کی ہیں، کچھ زیادہ کچھ کم، لیکن آگے بڑھنے سے قوم کو اب کوئی روکنا نہیں ہوگا، اور ہمیں آگے بڑھنا ہوگا اور آگے دیکھنا بھی ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، قوم ایک بات یہ پوچھ رہی ہے کہ ہم کس کی طرف دیکھیں۔ کبھی آمروں کی طرف دیکھا تو دھوکا، کبھی جمہوریت کی طرف دیکھا تو گرے، کبھی کسی اور کی آواز پہ لبیک کہا تو سمجھ نہیں آیا کہ کس راہ جا رہے ہیں۔ اسی عصا میں بہت سارے عظیم ہستیوں نے قربانیاں بھی دی، اور بہت ساری ایسے لیڈرز جن کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں۔ بھٹو صاحب گزر گئے، محترمہ چلی گئیں، پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم کس ڈائریکشن کو جا رہے ہیں۔ لیکن آج جو ہمارے ساتھ 3 ڈسٹنگوش گیسٹ بیٹھے ہیں، میں چاہوں گی کہ وہ ایک تو انہوں نے جو وقت نکالا ہے میرے لیے، آئی ایم ریئلی آنرڈ۔ میں اس وقفے کے بعد آپ سے ان کا تعارف کراتی ہوں تاکہ وہ بتا سکیں کہ میرا جو سوال ہے جس نوٹ پر میں یہ چھوڑے جا رہی ہوں، اور آفٹر دا بریک اس کا ہم آغاز کریں گے۔ دیکھیں کس کی طرف، دیکھنا کس ڈائریکشن میں ہے، اور وہ کون ہوگا جو اس پرچم کے سائے تلے ہم سب کو ایک کر دے گا، اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آئیے تعارف کراتی ہوں، بہت ہی محترم گیسٹ نے آج ہمیں جوائن کیا ہے۔ آزاد بن حیدر صاحب، آپ نے تحریک پاکستان میں بھرپور حصہ لیا، اس کے ممبر رہے۔ ان حالات سے، ان واقعات سے جو پاکستان جس وقت وجود میں آیا، وہ جو خواب ایک دیکھا گیا
اس کی تعبیر جس طرح بانی قائد نے کی اور آج جہاں ہم جا رہے ہیں اور جو ہمارا مستقبل ہونا چاہیے. اسی طرح رویداد خان صاحب ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, پاکستان کے سینئر سول سرونٹس میں سے رہے ہیں, پاکستان کے 5 صدور اور اس کے ساتھ ساتھ 3 وزیر اعظم کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے, فارمر منسٹر فار اکاؤنٹیبلٹی بھی رہے ہیں, بے شمار اہم عہدے آپ نے اس ملک میں رکھے ہیں اور اسی طرح آپ NRO کے پیٹیشنر بھی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب, آپ فارمر چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ ہیں, آپ سر علامہ محمد اقبال صاحب کے بیٹے بھی ہیں اور اس کے علاوہ فارمر سینئر جسٹس آف دا سپریم کورٹ بھی رہے ہیں. سو ایک بہت ہی اہم پینل. آپ سب لوگوں کو السلام علیکم, ویلکم, بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. میرے تینوں گیسٹ جو ہیں ان سے میں ایک چھوٹی سی چیز شیئر کرنا چاہتی ہوں تاکہ ہمیں ایک آئیڈیا ہو سکے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں, کیا ہماری کہیں کوتاہی ایجوکیشن میں رہ گئی ہے اور کن کن ڈپارٹمنٹس میں رہ گئی ہے کہ یہ ہمارا انفارچونیٹلی وقت آ گیا ہے کہ جو ہمارے سینئر لوگ ملک کو چلا رہے ہیں وزارتوں میں, پاکستان کے جو نیشنل اینتھم ہے جو کہ میرے خیال سے بچے بچے کی زبان پر ہے, وہ اس کو کس طرح پڑھتے ہیں, وہ اس کو کیا یاد بھی رکھے ہوئے ہیں یا نہیں. ذرا آئیے دیکھ لیتے ہیں. آئیے ہم سب گاتے ہیں. آئیے. پاک سرزمین شاد باد, معشر حسین شاد باد. شکریہ آپ کا, بڑا مہربانی. کونت کرانا شاد باد منزل مراد. میں مطلب ابھی اس وقت فوراً نہیں سنا سکتا, بہرحال یاد ہے مجھے. پاک سر زمین شاد باد. اس کے علاوہ 2 جملوں کے علاوہ میں آپ کو گھر پہ پورا کرانا سناؤں. نشان عزم علی شان مرکز یقین شاد باد. پاک سر زمین شاد باد, پاک سر پاک یار یہ ابھی. ویلکم بیک. سمجھ میں نہیں آتا کہ اس پہ روئیں یا ہنسیں. آزاد بن حیدر صاحب, یہ جو اب ہم جس جگہ موجود ہیں یہاں سے اگر ہم آگے بڑھنا چاہیں تو ہمیں کس طرف دیکھنا ہوگا اور وہ کون سی کوتاہیاں ہیں جو ہم نے کی ہیں کہ آج بہت سارے مسائل میں پاکستان گھرا ہوا ہے, یہاں تک کہ سب سے پہلے اسی بات پر آ جاتے ہیں کہ آج ہم ایک نہیں ہیں. جیسمین صاحب, بات یہ ہے کہ قائد اعظم اور لیاقت علی خان, آپ یہ دیکھیں کہ یہ شخصیات کیا تھی. پہلے تو میں انٹرنیشنل تاریخ کا ریکارڈ درست کرنے کے لیے یہ عرض کر دوں کہ دنیا میں جتنے بھی ریسرچ اسکالر ہیں وہ بالکل اس بات سے اتفاق کرتے ہیں. امریکہ کی نیشنل لائبریری میں 10 کروڑ کتابیں ہیں, برطانیہ کی نیشنل لائبریری میں 5 کروڑ کتابیں ہیں, اور آج بھی ریسرچ اسکالر اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارا ماضی کیا تھا. جو قومیں اپنے ماضی کو فراموش کر دیتی ہیں, جو اپنا محاسبہ نہیں کرتی, ماضی کے آئینے میں اپنی بگڑی ہوئی شکل دیکھتی ہیں, ان کا کوئی مستقبل نہیں. نمبر 1. نمبر دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان لیک کیا کر رہا ہے. جی, پاکستان لیک اس میں کر رہا ہے کہ جب تک کوئی رہنما امین اور صادق نہیں ہوگا, یعنی اس کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے, اس پر پوری قوم اکٹھی ہوگی. آج المیہ یہ ہے کہ شہید ملت لیاقت علی خان جو میرے آئیڈیل ہیں, اس لیے کہ جب ان کی شہادت ہوئی تو وہ کرسچن مسز نتھینیل جب ان کے موزے اتار رہی تھی تو وہ رو پڑی. جب ان کی قمیض اتاری تو وہ رو پڑی, ان کی شیروانی اتاری تو رو پڑی. پیچز لگے ہوئے تھے, اینڈ ہی واز پرائم منسٹر. یہ مسز نتھینیل کی آپ ڈائری پڑھے, وہ بھی پڑھے, اور 70 روپے بینک بیلنس چھوڑ کر گئے. کوئی ان کا مکان نہیں تھا, 4 سگریٹ کے لائٹر اور 3 انگوٹھیاں چھوڑ کر گئے, اور انہوں نے کوئی کلیم فائل نہیں کیا. اس کریکٹر کے قائد اعظم کے ساتھی تھے. قائد اعظم خود 1 روپیہ تنخواہ لیتے تھے, اور قائد اعظم نے
पॉलिटिक्स में आने से पहले अपनी इतनी इन्वेस्टमेंट और इतनी प्रॉपर्टी कर ली थी और ज्यादातर शेयर उन्होंने अपनी वेल के अंदर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को दिया, सिंध मदरसातुल इस्लाम को दिया, इस्लामिया कॉलेज को, और वो समझते थे कि एजुकेशन, उनकी जो पहली स्पीच है ऑल पाकिस्तान एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने पहली स्पीच में कहा कि एजुकेशन इज अ ग्रेट चैलेंज फॉर आवर नेशन and if we will not go according to the international standard of education, we will be diminished from the surface of this earth. Education को उन्होंने प्रायोरिटी दी और उन्होंने डायरेक्शन दी ब्यूरोक्रेसी को। रुहान साहब बहुत क्लीन नीट, ये जब कमिश्नर कराची थे तो उन्होंने मेरे एक मुस्लिम गर्ल्स स्कूल का फाउंडेशन भी रोहिदाद खान साहब ने रखा था, और जस्टिस जवेद इकबाल साहब जब 1970 में इलेक्शन लड़ रहे थे लाहौर से, तो सईद सिद्दीकी ने मुझे कहा कि उनके जलसे में तकरीर भी करें। बड़े मुअज़्ज़ज़ लोग हैं। बेशक एजुकेशन को हमने वो प्रायोरिटी नहीं दी, और उन्होंने आर्मी को कहा कि तुमने हलफ उठाया हुआ है कि तुम पाकिस्तान के पॉलिटिकल अफेयर्स में हिस्सा नहीं लोगे। उन्होंने ब्यूरोक्रेट को कहा कि अब अंग्रेज जा चुका है, अब तुमने खादम का यहां पर रोल अदा करना है। और उन्होंने पॉलिटिशियंस को भी कहा कि तुम ये देखो कि मेरी वर्किंग कमेटी में किस किस्म के लोग थे। मैं 3 चीजें आपको अर्ज कर दूं। लियाकत अली का मैंने आपको बतलाया, सरदार अब्दुर्रब निश्तर जब गवर्नर थे पंजाब के, तो ये बगैर प्रोटोकॉल के और बगैर सिक्योरिटी के वहां पर रीगल सिनेमा के सामने रोज खड़े होते थे, पब्लिक से मिलते थे। और इनका बेटा जमील निश्तर, जो बाद में जाके स्टेट बैंक का गवर्नर बना, जब वो जाने लगा कार पर, तो उन्होंने ड्राइवर को रोक के कहा कि ये कार तो गवर्नर को मिली है, जमील निश्तर मेरे बेटे और मेरी बीवी को तो नहीं मिली ये कार, लॉग बुक में क्या लिखोगे। जमील निश्तर को बुलाया कि तुम्हारी तो पेशावर से साइकिल आ चुकी हुई है, बेटे जब तक मैं गवर्नर रहूंगा तुम साइकिल पे जाओगे। रोहिदाद खान साहब, ये बातें जो सुन के एक तो सच्ची बात है, मतलब है इंसान के जो एक पूरी हमारी जो कॉम्पोजिशन ऑफ लाइफ है ना, उस पर मुझे शर्मिंदगी सी महसूस होती है। और मैं तो जाहिर सी बात है अपनी जात का सिर्फ कर सकती हूँ एनालिसिस या अपनी ही अकाउंटेबिलिटी कर सकती हूँ, लेकिन ये कैसे लोग थे जो हमें एक इतना आजाद खूबसूरत मुल्क दे गए जिसमें किसी चीज की वसाइल की कमी नहीं है, लेकिन आज एक आम पाकिस्तानी के सर पर पैदा होने वाला आज हर बच्चा 72,000 रुपीस का मकरूज है, 6 to 7,000 मेगावाट्स बिजली की शॉर्टेज है, एटॉमिक बॉम्ब है, बिजली नहीं है, लोग मर रहे हैं, गन पॉइंट पे दहशतगर्दी के बाजार गर्म है। क्या डायरेक्शन हमारी जो है अब होनी चाहिए? हम इससे निकलेंगे कैसे? आमीन, मुझे तो ऐसे लग रहा है हम एक दलदल में फंस गए। जैस्मीन, मैंने 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बनते हुए देखा जी। बिल्कुल 14 अगस्त 1947 का पाकिस्तान एक सॉवरन, इंडिपेंडेंट, डेमोक्रेटिक, प्रोग्रेसिव पाकिस्तान था जी। आज क्या हालत है जी? पाकिस्तान न सॉवरन है, न इंडिपेंडेंट है, न डेमोक्रेटिक है और न प्रोग्रेसिव है जी। पाकिस्तान अमेरिकन कॉलोनी बन गया है जी, रेंटियर स्टेट बन गया है। अमेरिकन $1 मिलियन या इसके लगभग वो हर साल देते हैं, और हमारी फौज, हमारी गवर्नमेंट की मर्जी से, उनके कंसेंट से, उनके एग्रीमेंट से अपने लोगों के साथ बरसरे पैकार है ट्राइबल एरिया में जी, अमेरिकनों को खुश करने के लिए जी। बेगुनाह लोग, मर्द, ख़वातीन, बूढ़े, जवान, बच्चे शहीद हो रहे हैं डेली, ऑन डेली बेसिस जी। इन लोगों ने पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ा था।
ان لوگوں نے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ یہ شانہ بشانہ لڑتے رہے جب بھی ضرورت پڑی جی. انہوں نے ہمارے ویسٹرن بارڈر کے محافظ تھے جی. آج ان پر بمباری ہو رہی ہے, نہ صرف باہر سے امریکن ڈرون اٹیکس کر رہے ہیں, کوئی نہیں پوچھتا, نو شیم, نو کوئی ایکسپلینیشن, کچھ نہیں جی. اندر 1.5 لاکھ فوج ڈپلائیڈ ہے ہماری اپنی جی, دشمن کے ساتھ لڑنے کے لیے ڈپلائیڈ نہیں ہے. ہمارے قبائل جو ہیں ان کے ساتھ لڑنے کے لیے وہ وہاں ڈپلائی ہو گئی ہے جی. قائد اعظم نے جب پاکستان بنا جیسمین جی, تو انہوں نے سر جارج کننگھم جو گورنر تھا NWFP کا, اس کو بلایا جی, اور اس کو کہا آپ کا بڑا تجربہ ہے یہ ٹرائبمن کے ساتھ, آپ لوگوں نے ان کو ہینڈل کیا ہے, مجھے بتائیں ہم کیا کریں. سر جارج کننگھم نے قائد کو کہا یہ لوگ بہت محب الوطن لوگ ہیں, ہمارے ساتھ تو یہ ہمیشہ برسر بیکار تھے, ہم تو نان مسلم تھے, ہم تو باہر سے آئے ہوئے تھے, ہم تو امپیریلسٹ پاور تھے, ہمارے ساتھ تو ہماری موجودگی کو تو یہ ایکسپٹ نہیں کرتے تھے. اور قائد کو اس نے کہا سر جارج نے آپ کی سچویشن ڈفرنٹ ہے, اب ان کی یہ پاکستان گورنمنٹ ان کی اپنی گورنمنٹ ہے, آپ کو وزیرستان میں, نارتھ وزیرستان, میران شاہ, وانا وغیرہ میں فوج رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, یہ آپ کو کچھ تکلیف نہیں دیں گے جی. آپ اپنی چھاونیاں بند کر دیں, بنڈن کر دیں, آپ اپنی فوج واپس کر دیں جی. قائد نے یہ ریکمنڈیشن ایکسپٹ کر لی جی, ٹا سے فوج واپس کر لی, وانا سے فوج واپس کر لی, رزمک سے فوج واپس کر لی. آل دس ٹائم جیسمین جی, ٹرائبل ایریا نے, ٹرائبمن نے پاکستان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی. اور جیسے میں نے پہلے گزارش کی, وہ پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ, پاکستان کی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ لڑتے رہے جی. آج وہ پاکستان کے دشمن ہو گئے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نے کیا آپ کا ہم نے تو کچھ نہیں بگاڑا آپ کا, ہم نے تو بنو کے اوپر حملہ نہیں کیا, ہم نے تو ڈیرہ اسماعیل خان کے اوپر حملہ نہیں کیا, ہم نے تو کوہاٹ کے اوپر حملہ نہیں کیا. انگریزوں کے وقت میں ہم آیا کرتے تھے اور پشاور پہ حملہ کرتے تھے, ہم تو پیسفل ہیں, ہم تو آپ کے سٹیزنز ہیں, آپ نے کیوں لشکر کشی کی ہے, 1.5 لاکھ فوج ہمارے خلاف لگے. یہ بات ہے جی. تو اٹس نو لانگر ساورن. فیصلے جو ہوتے کون حکومت کرے گا پاکستان پر, اس کا فیصلہ پاکستان کے عوام نہیں کرتے ہیں, اس کا فیصلہ واشنگٹن میں ہوتا ہے. NRO جو ہے وہ بروکر ہوا تھا واشنگٹن میں امریکنوں نے اور انگریزوں نے, اور یہاں آ کر کے انہوں نے اپنے لوگوں کو پلانٹ کر دیا ہے پاکستان میں جی. یہ حالت ہے جی. تو ایک سیکنڈ لیجیے خان صاحب جی, رویداد خان صاحب, آئی کم بیک ٹو یو. 2 پوائنٹس آپ نے بڑے اہم اٹھائے ہیں. ایک تو یہ جو آپ نے فوجوں کے واپسی کے حوالے سے بات کی ہے, دوسرا یہ کہ آپ نے یہ کہا کہ فیصلے واشنگٹن میں ہوتے ہیں. جسٹس جاوید اقبال صاحب, یہ فیصلے آخر ملک سے باہر کب تک ہوتے رہیں گے؟ پاکستان کی عوام کو اب ایک کھری سچی لیڈرشپ کی خواہش ہے, کیونکہ ان کا مورال ڈاؤن ہو رہا ہے ڈے بائی ڈے. وہ تھکے ہارے ہوئے ہیں, نہ بجلی ہے نہ پانی ہے, لیک آف گورننس ہے, اینڈ دیر از نو ڈائریکشن. ادارے تصادم کی طرف جا رہے ہیں. ہم آج اپنے ہی اداروں کو جنہیں ہم نے لڑ کے آزاد کرایا ان پر چڑھائی کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کانفرنٹیشن کی طرف جا رہے ہیں. سو ہمارا کوئی پہلو بھی درست نہیں ہے. اگر آپ آج پاکستان کو دیکھتے ہیں تو کیسے دیکھتے ہیں؟ اصل میں تو رویداد خان صاحب نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے وہ اپنی جگہ پہ میں سمجھتا ہوں کہ درست ہے, لیکن تصویر واقعی بڑی ڈسٹریسنگ ہے. ڈپریشن اس سے ہو جاتا ہے, یہ تو اس میں کوئی شک نہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی مایوسی کی بات بھی نہیں ہے, کیونکہ جو ریئلی زندہ قومیں ہوتی ہیں ان کی تقدیریں صبح شام بدلتی رہتی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک قوم جو آج کی دنیا میں ہے اس کی اپنے اپنے کوئی نہ کوئی پرابلمز ہوتے ہیں.
خان صاحب نے یہ بالکل درست کہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہم نے اس جنگ میں ایسے انوالو کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جہاں تک افغانستان کے مسئلے کا تعلق ہے، جس وقت یہاں پہ سوویٹس آئے تھے جی اس زمانے اب یہ جو بھی صورتحال اس وقت تھی، کیونکہ ہماری اپنی فارن منسٹری کی رائے یہی تھی کہ اپیرنٹلی ہماری افغانستان کا جہاں تک تعلق ہے ہماری اسٹریٹجک ڈیپتھ کا اس کے ساتھ وابستگی ہے، اور اگر وہاں پر اگر سوویٹس آ جاتے ہیں تو ہم سینڈوچ ہو جائیں گے. یعنی مطلب ہے ایک طرف ہندوستان ہے اور اس وقت سوویٹ کی تعلق اور کلوزنس ہندوستان سے خاصی تھی، تو اس وجہ سے یہ خدشہ تھا کہ اگر یہ افغانستان میں سوویٹس آ جاتے ہیں تو ہمارے لیے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ اسامہ بن لادن کو بنانے والی کون سی شخصیت ہے، کون سا ملک ہے؟ یہ یونائٹڈ اسٹیٹس ہی تو ہے. اب جو بھی اس وقت یہ جو آج طالبان جن کی ہم کہہ لیجیے جنگ لڑ رہے ہیں، اس میں ذرا ہسٹری کو اگر نقطہ نگاہ سے دیکھیں تو یہ طالبان کو وجود میں لانے کا باعث خود امریکن تھے، اور اس کو ان کا مقابلہ رشیا کے ساتھ کرانے کی یا سوویت کے ساتھ کرانے کی کوشش کی گئی. ہمارا اس وقت انٹرسٹ یہی تھا، اس وجہ سے ہم نے بھی ان کا ساتھ دیا تاکہ سوویٹس یہاں پر قدم نہ جمانے پائیں. تو سوویٹس تو نکل گئے. دیٹس ٹرو جج صاحب، لیکن میرے خیال سے آئی تھنک اسی چیز کو اور پاسٹ کو اگر ہم دیکھتے ہوئے بات کریں تو جو کل چیف آف دی آرمی اسٹاف نے کہا ہے وہ بات پھر انہوں نے درست کی ہے نا. انہوں نے کہا مسٹیکس ور کمیٹڈ ان دا پاسٹ held all state institutions including the armed forces responsible and said we should learn from mistakes of the past and look ahead into the future. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم سب اداروں نے غلطیاں کی ہیں. we might be going through a process of evolution but ڈائریکشن اب کیا ہونی چاہیے پاکستان کی؟ اس جنگ سے بھی ہم نکل آئیں گے، آگے بھی ہمیں بڑھنا ہے، لیکن اس جمہوری پروسیس کو ایوالو کرنے کے لیے جو پاکستان کی جو امیدیں ہیں وہ کیوں ختم ہوتی جا رہی ہیں کہ ایوریج پاکستانی کی؟ میں نہیں سمجھتا امیدیں ختم ہونی چاہیے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں تو صرف یہی کہہ رہا تھا کہ یہ ہسٹری کا اتفاق ہے کہ ہم نے خود طالبان کی مدد کی ہے. آپ کو شاید اس بات کا علم ہے کہ جس وقت طالبان نے کابل میں حکومت اپنی قائم کر رکھی تھی، میں اس وقت خود گیا ہوں کابل، اور اس وقت میرا خیال ہے شاید آپ بھی پہلے ہو آئی تھی وہاں سے. جی جی اگر میں غلطی نہیں کر رہا. جی بالکل بالکل یو آر رائٹ. اچھا، تو آپ کی جانے کے تھوڑے مدت کے بعد ہم لوگ گئے ہیں، اور میں وہاں پہ گیا تھا، اور ہم وہاں کے چیف جسٹس سے ملاقات تھی. ملا عمر سے تو ملاقات نہیں ہو سکی تھی، لیکن ہم اس وقت طالبان کی امداد کر رہے تھے، اور ان کی جنگ جو ناردرن الائنس سے ہو رہی تھی اس میں ہم طالبان کی ہی مدد کر رہے تھے کیونکہ اس وقت حکمران تھے وہاں پہ. لیکن بعد کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. دیکھیے امریکہ تو روشیا کے سوویٹس کے نکل جانے کے بعد ہمیں تنہا چھوڑ کے چلا گیا کہ تم جانو یا افغانستان جانے. لیکن اس کے بعد جو واقعہ وہاں کا ہوا ہے، یعنی یہ ستمبر 11 ستمبر کا واقعہ جو ہے، اس میں انہوں نے سارا بوجھ ڈالا ان پر، طالبان پر، اور خاص طور پر اسامہ بن لادن پر. اچھا، اب ہمارے پاس اور اس کی شہادت کوئی نہیں سوائے جنرل پرویز مشرف کے، جس نے یہ ارشاد فرما رکھا کہ جی منہ تو انہوں نے کہا تھا کہ یو ہیو ٹو بی ود اس، اور اف یو آر اگینسٹ اس وی ول ریڈیوس یو ٹو دا اسٹون ایج. اچھا، اب کیا واقعی یہ تھریٹ دیا گیا تھا پرویز مشرف کو؟ مصیبت یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو فوج کی حکمرانی آتی رہی ہے اس سے بہت نقصان پہنچا ہے، میں سمجھتا ہوں. اور یہ جاننے کے لیے اب ہمارے پاس کیا اس کا ثبوت ہے؟ امریکہ نے ڈینائی کیا ہے، ہم نے کوئی ایسا تھریٹ نہیں کیا. یہ کارپیٹ بامنگ اگر فرض کیجئے وہ کرتے، ہم اس میں نہ ملوث ہوتے. یہ ہماری جنگ نہیں تھی، یہ جنگ ان کی تھی، امریکنوں کی جنگ تھی ویزاوی کہہ لیں طالبان جو اس وقت وہاں پہ قابض. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارا تو اس میں کوئی ملوث ہونے کی ضرورت نہیں تھی. ہاؤ کین اٹ بیکم آور وار؟ یہ ہماری بٹ اٹ ڈڈ بیکم آور وار نا. اس کا جو برنٹ تھا وہ تو ایک ایوریج پاکستانی نے اٹھایا. وی ول ٹاک اباؤٹ دس. مجھے ایک چھوٹا سا وقت ہے لیکن اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں کیونکہ کل بھی جو چیف آف دی آرمی صاحب نے خطاب کیا، انہوں نے کاکول اکیڈمی سے انہوں نے کہا یہ ہماری جنگ ہے، اسے ہمیں فیس کرنا ہے اور اس سے ہمیں نکلنا ہے. سو دین ہاؤ ڈڈ اٹ بیکم آور وار؟ اس پہ بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.
ویلکم بیک. آزاد میرے صاحب یہ بتائیے گا، جیسے میں نے ذکر کیا کہ ابھی پاکستان کے بہت سارے مسائل ہیں کہ اب جو کرنٹ سسٹم ہے یہ ڈیریل بھی نہ ہو، یہ توقعات بھی پوری کریں، کس طرح ہو پائے گا؟ اگر میں خالی کرپشن کے کیسز کی ذکر کرنا شروع کر دوں، رویداد خان صاحب بڑی اچھی طرح بے شک بتا سکیں گے، جیسے انہوں نے کہا ڈیلز واشنگٹن میں ہوتی ہیں، تو عوام کس کی طرف دیکھیں اس پولیٹیکل سیٹ اپ میں؟ رویداد خان صاحب کی بات بڑھاتے ہوئے میں یہ عرض کروں کہ ان کا انٹرنیشنل افیئرز پہ کافی گہرا مطالعہ بھی ہے. یہ واشنگٹن میں یا نیو یارک میں فیصلے نہیں ہوتے، یہ تل ابیب میں فیصلے ہوتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، انہوں نے جرگے کی بات کی. قائد اعظم نے جب وہاں سے فوجیں ہٹا لی تو پھر انہوں نے جرگے سے جو خطاب کیا ہے جی وہ بہت ریلیونٹ ہے ہسٹوریکلی. انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے دست و بازو ہیں اور آپ ایک انڈیپینڈنٹ پاکستان کا حصہ ہیں اور آپ اپنے رسم و رواج کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، میں آپ کے ساتھ ہوں. پھر اگر یہ نارتھ وزیرستان اور ساؤتھ وزیرستان نہ ہوتا تو پاکستان سری نگر کے قریب نہ پہنچتا. یہ ہمیں ایک اللہ تعالیٰ نے سپر ملٹری دی ہوئی ہے اوپر سے، اور یہ لوگ ہماری پاکستان فوج کے ساتھ ہمیشہ انہوں نے تعاون کیا ہے اور دے آر کمیٹڈ پاکستانی. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ڈرون حملوں کی بات ہوتی ہے، پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے، اور ہمارا ایئر چیف کھڑے ہو کر فلور پہ کہتا ہے کہ آج ہمیں حکم دے، ہمارے پاس پاور ہے، ٹیکنالوجی ہے، ہم ڈرون گرا سکتے ہیں، حکومت ہمیں وہ دے. گو ایڈ دے. یس گیلانی کی صاحب کی طرف انہوں نے اشارہ کر کے کہا کہ مسٹر پرائم منسٹر. یس یو آر ویری رائٹ، یو آر ویری رائٹ. اب بات یہ ہے کہ قائد اعظم کے پاس ایک میسج آج قوم کو میں دینا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے، سما کے توسط سے. قائد اعظم کے پاس نیوی نہیں تھی، ایئر فورس نہیں تھی، لینڈ فورس نہیں تھے، برلا نہیں تھا، ٹاٹا نہیں تھا، ایٹم بم نہیں تھا. قائد اعظم خود ایٹم بم تھا. قائد اعظم کی ول پاور تھی، اس کا ایمان تھا، اور پاکستان مل گیا. ویئر وی لیک، ہمارے ہاں لیڈرشپ پیدا نہیں ہوئی. لیاقت علی کے بعد بہت گیمز کھیل دی جا رہی ہیں، اور وہ گیمز ابھی بڑھتے ہمارا شاید ابھی اس سینچری میں کینسر کا تو علاج نکلا ہے، لیکن ملک میں کرپشن اب ایک فیشن ہو گیا. کرپشن کا اتنا وہ ہو گیا ہے کہ ایک پی ایم سے لے کر بڑے سے بڑے، فاطمہ جناب مادر ملت کا الیکشن تھا، مجھے اعزاز حاصل ہوا کہ میں نے مجیب الرحمان کے ساتھ مادر ملت کے نام میں. مادر ملت نے ایک تقریر میں کہا تھا کہ برف پہاڑوں سے گرتی ہے اور نیچے تک پانی پھر آتا ہے. کرپشن جب اوپر سے ختم نہیں ہوگی نیچے سے ختم نہیں. رویداد خان صاحب یہی بات میں آپ سے کرنا چاہ رہی تھی کہ جو پاکستان کے انٹرنل ایکسٹرنل میں مانتی ہوں بہت ہے، ہمارے بارڈرز پہ بہت پرابلمز ہیں، اور آئی تھنک اس پہ ایک ان ڈیپتھ ہمیں گفتگو بھی کرنی چاہیے اور میرے خیال سے فیوچرسٹک پالیسیز بھی بنانی چاہیے. لیکن اگر ہم انٹرنلی اپنے آپ کو تھوڑا مضبوط کر کے خالی گورننس کے ایشوز ہی بہتر کر دیں، مطلب ہے ہم نے حج جیسے فریضے کو بھی نہیں چھوڑا، اس پہ بھی ہم نے کرپشن کر ڈالی. سو کہاں ہم، مطلب ہے یہ جیسے ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کی انہوں نے بات کی، ہم یہاں سے کس طرف جائیں گے پھر؟ میں جی کرپشن کی بات انہوں نے کی ہے جی، بالکل ٹھیک بات کہی ہے. چائنیز ایک سینگ ہے یاسمین، جی the fish begins to rot from the head first. The fish begins to rot from the head first. Corruption ہے at the summit of power. پٹواری، گرداور، نیب تحصیلدار وغیرہ کے لیول کی کرپشن کی باتیں جو ہیں انگریزوں کے وقت میں بھی تھیں، لیکن سمٹ آف پاور، symbol of the unity of the federation is facing corruption charges at home and abroad. Founder of the nation جو تھا وہ incorruptible تھا، اس کو نہ ہندو خرید سکتا تھا نہ اس کو انگریز خرید سکتا تھا. خواجہ ناظم الدین بالکل کلین آدمی تھا،
کرپشن کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا. اپنا سہروردی پلے بوائے تھا مگر کرپشن کا چارج اس کے اوپر کسی نے نہیں لگایا. اس کے پاس کوئی بینک بیلنس نہیں تھا. لاسٹ پرائم منسٹر جو تھا سویلین پرائم منسٹر پاکستان کا فیروز خان نون, کوئی کرپشن کا چارج اس کے اوپر نہیں تھا جی. یہ لعنت جو ہے یہ آئی ہے مارشل لا کے امپوزیشن کے بعد, جی ایوب کے مارشل لا کے امپوزیشن کے بعد یہ آئی ہے. اور اب یہ جو ہے تمام کینسر کی طرح یہ پھیل گیا ہے جی. اب بات یہ ہے آپ کیسے انسپائر کر سکتے ہیں لوگوں کو؟ ہاؤ کین یو گورن 180 million people when your hands are dirty? آپ کرپشن میں یو آر مائرڈ ان کرپشن جی. آپ کیسے انسپائر کر سکتے ہیں؟ یو آر دی سپریم کمانڈر. آپ ٹروپس کو کیسے انسپائر کر سکتے ہیں؟ ان کو سب کچھ معلوم ہے کہ کون کرپٹ ہے اور کون کرپٹ نہیں ہے. آپ کا حکم وہ کیسے مانیں گے؟ آپ کے حکم پہ وہ دشمن کی گولی جو ہے اس کے سامنے وہ کیسے کھڑے ہوں گے جی؟ یہ تو انسپائر کرپٹ آدمی جو ہے رولر وہ کیسے انسپائر کر سکتا ہے لوگوں کو جی؟ تو بات یہ ہے کہ پاکستان یاسمین has been hijacked by highway robbers جی. highway robbers ہیں جی. اور اس میں کرپٹ پالیٹیشین شامل ہے, اس میں پاور ہنگری جرنیل شامل ہے, اس میں کرپٹ سول سرونٹ شامل ہیں, اس میں یہ کلیکٹیو گلٹ ہے جی. کلیکٹیو گلٹ ہے. جب تک کہ یہ صفائی نہیں ہوگی, آپ نے شروع کیا تھا یہ پروگرام کہ ایجوکیشن جو ہے اس کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی ہے. جناب یہ تو باڈی تو کینسر میں مبتلا ہے جی. بیمار تو کینسر کا بیمار ہے, اس کا کینسر کا علاج ہونا چاہیے. ایسپرین سے اس کا علاج نہیں ہو سکتا ہے جی. ایجوکیشن بعد میں آئے گا جی. لیکن یہ جو ہے خان صاحب آپ نے ایجوکیشن کی بات کی, کتنی شرم کی بات ہے جی. کتنی شرم کی بات ہے. وہ جو 18 کروڑ لوگوں کے اوپر وہ جو ہے اور سپریم کمانڈر بنکر میں بیٹھا ہوا ہے. ہاؤ کین ہی گورن فرام دا بنکر جی؟ ہاؤ کین ہی انسپائر دا پیپل فرام دا بنکر؟ اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ والا کدھر ہے, اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ میران شاہ کدھر ہے, اس کو معلوم ہی نظم کدھر ہے. یہ کبھی انگریز تو اپنی فوجوں کو ملنے کے لیے وہ کابل بھی جاتے ہیں, وہ بغداد بھی جاتے ہیں, ہمارے والے بنکر میں بیٹھے ہوئے ہیں. جسٹس صاحب یہ بتائیے گا, یہ بات جو کہہ رہے ہیں ہم کہ یہ کینسر کی طرح ہمارے یہاں پہ اٹس کلیکٹیو گلٹ ہے, یہ کوئی ایک دو لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے, یہ ایک ماسٹر اسٹروک چاہیے جو کہ سویپ کرے اور یہ کہ اوپر سے نیچے تک ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہو تاکہ ہم ایک معتبر سوورن آزاد ملک ہو, لوگ ہمیں ہمارا پاسپورٹ دیکھ کے برا بھلا نہ کہیں, ہمیں ہماری عزت کریں. ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ یہ کس طرح ہوگا؟ میں اس کے متعلق یعنی اتنا ڈپریسنگ سارا یہ گفتگو ہو رہی ہے جی. میں سمجھتا ہوں کہ اتنی برے حالات نہیں ہیں. سوال یہ ہے کہ اس وقت اس ملک میں جو بھی مشکلات پیدا ہوئی ہیں وہ یہی ہے سبب کہ صحیح قسم کی لیڈرشپ پولیٹیکلی ابھی تک ہم لانے کے قابل نہیں ہو سکے, اور اس کے ساتھ ہی جس وقت فوج آتی رہی ہے انہوں نے زیادہ خرابی پیدا کی ہے بنسبت اس کے کہ جو پالیٹیشینز کر سکتے تھے. بہرحال میں تو سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہو گیا وہ ہو گیا. اس کو یو کانٹ ہیلپ اٹ, اٹس یور دس از دا وے ہاؤ یو ہیو ڈیولپڈ یور ہسٹری. لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہمیں جمہوریت کی طرف جو قائد اعظم کے اصول ہیں ان کی طرف واپس آنا پڑے گا. اور وہ اصول جو ہے سب سے پہلی چیز جس کو وہ ایمفسائز کرتے ہیں وہ نیشنل انٹیگریشن ہے آن دا بیسس آف نان سیکٹیرین اسلام. وہ ہم نہیں کر پائے ابھی تک. اس کے دوسرا ان کا اصول ہے کہ یہاں پہ الیکشنز ہوں, ڈیموکریسی ہو, اور ڈیموکریسی جو ہے وہ الیکشن اس کی جان ہوتی ہے. اور الیکشن کے ساتھ ہی ہے دوسری چیز جو قائد اعظم کے سامنے ہے وہ رول آف لا ہے. اینڈ اٹس اے رول آف لا اینڈ اٹ مسٹ بی انڈرسٹوڈ. ابھی بھٹو صاحب کی تقریر جس وقت 1975 کی کانسٹیٹیوشن جس وقت انہوں نے اپنی کانسٹیٹیوشن انٹروڈیوس کی ہے تو اس میں خود انہوں نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے اس کی ریسٹرکشنز ہیں, وہ اس طرح کی رولرشپ نہیں ہے جس طرح رول آف لا کی ہے. تو وہ انہوں نے خود ایڈمٹ کیا ہوا ہے اس بات کو, اور یہ اب ریزرویشنز اس میں کر رہے ہیں کہ اس میں ایسے اختیارات دے رہے ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کے اپنے عائد ہیں. بھٹو صاحب نے خود یہ اپنی کانسٹیٹیوشن کو انٹروڈیوس کرتے وقت اعلان کیا تھا کہ
ہاں وہ آئین کے برعکس نہیں ہو سکتی. اب یہ آئین کے برعکس اس قسم کے عمل ہو رہے ہیں جس میں جو کانسیپٹ آف رول آف لا ہے وہ ڈیمیج ہو رہا ہے, اور اگر وہ ڈیمیج ہوتا چلا گیا تو پھر اس کے بعد ہمارا مستقبل یہی ہے کہ فوج نہ کہیں آ جائے. اگر فوج آتی ہے تو پھر یو آر ٹوٹلی ان اے کائنڈ آف اے اسٹیٹ آف افیئرز ویئر یو کم ٹو این اینڈ. میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ قائد اعظم کی طرف ہمیں واپس جانے کی ضرورت ہے. آپ الیکشنز یہاں پر بار بار کرائیں. ایک بڑی اور مشکل جو سامنا ہے جس کا وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو فیوڈلزم ہے وہ ابھی تک ہم ختم نہیں کر سکتے. بے شک جو بھی لینڈ ریفارمز کرنے کی کوشش ایوب خان کے زمانے میں کی گئی یا بھٹو صاحب کے زمانے میں کی گئی وہ ایسے ہی ایفرٹس تھیں, لیکن حقیقت کمپلیٹ نہیں ہو سکے. حقیقت کچھ اور. بالکل آپ لوگوں نے دنیا میں اور بالکل وقت بالکل ختم ہوا جاتا ہے. میں انشاءاللہ تعالی وی لائک ٹو کنٹینیو دس ڈیبیٹ. وحدات خان صاحب, جسٹس جاوید اقبال صاحب, آزاد بن حیدر صاحب, بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے جوائن کیا. کلوزنگ آن دس پوائنٹ کہ آج جو سب سے زیادہ پاکستان کے معتبر لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رول آف لا جب تک نہیں ہوگا, یعنی کہ جسٹس کا نظام مضبوط نہیں ہوگا, اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ نہیں ہوگا, تب تک ترقی مشکل ہے. بہرحال مشکل ہے, ناممکن نہیں. امید پر دنیا قائم ہے. اختتام کرتے ہیں اپنے پروگرام کا. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.